بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیروز اسلامک وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا، تو اس دوران روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد پر موجود کھڑکی سے ایک مزدور نے جب اندر دیکھا تو اس نے ایک عجیب معجزہ دیکھا۔ یہ معجزہ کیا تھا؟ اس کی مکمل تفصیل آج آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے گنبد پر موجود کھڑکی کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتائی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں ہوا تھا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو اس معجزے کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو روضہ مبارک کا پورا نقشہ سمجھایا جائے، کیونکہ اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور 4 دیواری ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواری والی فصیل ہے۔ اس 5 کونے والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کو ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے لوگ بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں، لہٰذا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی روضے تک رسائی ہے، وہ سراسر جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی آج تک کوئی تصویر موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواریوں پر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر بیان
گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے اور درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری اور چوتھی وہ دیوار جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقعوں کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ صمودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو روزے کے بارے میں چند مزید حقائق بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو اس معجزے کے بارے میں جو کہ ایک مزدور نے اس وقت دیکھا جب وہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کو غسل دینے میں مصروف تھا۔ یاد رہے کہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سبز گنبد ہے اس میں کھڑکی موجود ہے۔ یہ کھڑکی کیسی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ البتہ اس معجزے کے بارے میں آپ سن لیجئے جو مزدور نے دیکھا۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی وجہ سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا۔ ایک مزدور نے غسل دینے کے دوران جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، اور جب اس نے یہ نور دیکھا تو بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھا، اور وہاں موجود لوگوں نے بھی سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیں۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ روزہ مبارک کے گنبد پر جو کھڑکی ہے، اگر اس کو کھول کر اندر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر پھر بھی دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ روزہ مبارک کے گرد جو دیواریں موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتلا دیا، اور پھر آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ ان دیواروں کو غلاف کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے، لہذا کھڑکی سے دیکھنے والے شخص بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی دیکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کو براہ راست دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر عطر سے نور نکلنے کی، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برکت اور فضیلت والی شان ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد نبوی میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اور اس کے پیچھے ان کی چارپائی سریر ہے۔ حال کمرے میں روزہ رسول کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی۔
جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ علامہ نور الدین سمودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پیارے بھائیوں، جہاں تک بات ہے روضے کے گنبد پر موجود کھڑکی کی، تو کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مسجد میں شامل کرنا چاہا تو ام المومنین دو ٹوک انکار کرتی جا رہی تھیں اور کوئی بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کامیاب کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ اب دیگر اصحاب رسول بھی ام المومنین کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ام المومنین نے مختلف طریقوں سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک شرف اور عزت والے حجرے میں رہ رہی تھیں، جہاں فقط ایک دیوار کے پار ان کے پیارے شوہر کی قبر مبارک تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھیں کہ انہیں اس سے دور کر دیا جائے؟ اب کی بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر بڑی خواتین ساتھیوں نے مداخلت کی، لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑی شرط کے علاوہ اپنا فیصلہ ترک کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان کے لیے کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے وہ اپنے پیارے شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتی رہیں، اور وہ کبھی بند نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شرط مان لی اور یہ وعدہ بھی کر لیا اور وعدہ آج تک قائم ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1400 سال بعد بھی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اس کھڑکی کے متعدد نام خوفہ حفصہ اور خوفہ عمر ہیں، جنہیں امام سیوطی اور ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ آج تک جو بھی مسجد نبوی کا متولی بنا ہے، اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ پورا کیا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوئی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔